الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلما اغا لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا، جب بھی ان کے لیے روشنی ہو اس میں چل پڑیں اور جب ان پر تاریکی ہو تو ٹھہر جائیں۔ تو یہ تیسرا جملہ مستانفہ ہے۔ پہلا یجعلون اصابعهم، دوسرا یکاد البرق، تیسرا یہ کلما اغا لهم۔ جب یہ فرمایا گیا کہ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے، تب یہ سوال ہوا کہ کیا وجہ ہے کہ آنکھ کھولنے پہ مجبور ہیں، بند کر کے سوتے ہیں اطمینان سے۔ تو یہ بتایا گیا کہ راستہ طے کرنا چاہتے ہیں اور راستہ چلنے کے حریص ہیں، اس لیے آنکھ کھولنے میں مجبور ہیں۔ جب روشنی ہوتی ہے تو چل پہ لیتے ہیں اور جب تاریکی ہوتی ہے تو رک جاتے ہیں۔ تو یہ تیسرا استیناف گویا فرمایا گیا، گویا کہا گیا کہ ما یفعلون فی طارتِ خفوق البرق و خفیتہ، بجلی کے کودنے اور چھپنے کے بار میں وہ کیا کرتے ہیں۔ بجلی چمکتی ہے تو کیا کرتے ہیں، اور بجلی جب بجھ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں۔ تو یہ جواب دیا گیا کہ چمکتی ہے تو چلنا چاہتے ہیں اور تاریکی ہوتی ہے تو ٹھہر جاتے ہیں۔ یہاں تک ہو گیا۔ اب اس میں لفظ اضاء اور اظلمہ ہے۔ تو اضاء تو لازم متعدی دونوں آتا ہے، یہ عام طور سے استعمال ہوتا ہے، اور اظلمہ یہ لازم متعدی دونوں ہوتا ہے کہ نہیں، اس کی پر بحث کی ہے۔ تو اب اضاء یہاں پر لازم ہوگا تو کیا مطلب ہوگا اور متعدی ہوگا تو کیا مطلب ہوگا، اس کو بیان کیا ہے کہ اضاء تو متعدی ہے تو اب اس کا مفعول چاہیے، مفعول محذوف ہے، بمعنی کلما نور لهم ممشن اخذوه۔ تو اضاء کا مفعول ممشن، اضاء ممشن چلنے کی جگہ راستہ، اور نور یہ اضاء کی تفسیر ہے، یعنی جب بجلی ان کے لیے کوئی بھی راستہ روشن کر دے تو اس میں چل پڑے، اسی کو کہا اخذوه، اس راستے کو پکڑ لیں گے۔ یا یہ کہ اضاء لازم ہے تو چمکنے کے معنی میں ہوگا، روشن ہونے کے معنی میں، اور پھر فیہ کی ضمیر کی طرف لوٹے گی، اور فیہ کی ضمیر ضوء کی طرف لوٹے گی جو اضاء سے مستفاد ہے، یعنی مشوا فی ضوئہ۔ اس کو کہا یہ لازم ہے اس معنی میں کہ اس معنی کر کے کلما لمع لهم، یعنی لمع البرق لهم، اور مشوا فیہ یہ ضوء کی تفسیر ہے، کیونکہ ضوء جو ہے شعاع منبسط کو کہتے ہیں، نور سے جو پھیلی ہوئی شعاع ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، تو چلنا تو ان کو پھیلی ہوئی شعاع ہی میں ہوگا، اس کے لحاظ سے کہا مشوا فیہ، یعنی مشوا فی مطرح نورہ، کہ جب ان کے سامنے بجلی چمکے تو اس کی روشنی کے پڑنے کی جگہ میں وہ چل پڑے۔ اب اظلمہ کے بارے میں کہا کہ اضاء تو متعدی بھی ہوتا ہے لازم بھی، اور دونوں کے لحاظ سے اس کی تفسیر ہوئی۔ اب کہتے ہیں اسی طرح اظلمہ، تو اظلمہ کا لازم ہونا تو معلوم ہے متعدی بھی ہوتا ہے، اس پر کہا اس لیے کہ یہ متعدی ہو کر کے آیا ہے، منقول ظلم اللیل سے، تو ظلمہ کا معنی تاریک ہوا، رات تاریک ہوئی، تو اظلمہ باب افعال میں گیا تو اس کا معنی ہوگا تاریک کرنا۔ اس پر شاہد اظلمہ کی قرات جو بنا المفعول کے ساتھ ہے، تو اب یہ مجہول آیا تو مجہول تو متعدی سے آتا ہے، تو یہ قرات اگرچہ شاذہ ہے لیکن قرات شاذہ سے عربیت پر استدلال ہو سکتا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ اظلمہ بھی متعدی ہوتا ہے۔ اور دوسرے ابو تمام کا یہ شعر کہ اس نے اظلمہ کو متعدی استعمال کیا ہے، وما اظلما حالی ثمت اجلیا ظلامہما عن وجہ امرد اشیبی۔ انہی دونوں نے، اس دونوں سے مراد لے رہا عقل کو اور دہر کو، کیونکہ اس سے پہلے کہا ہے احاولت ارشادی فعقلی مرشدی ام استمت تعدیبی فدہری مؤدبی، کیا تو نے مجھے ہدایت کرنی چاہیے تو میری عقلی ہی میری مرشد، میری رہنما ہے۔ استعام اصل میں سے باہر تو کرنا، پھر کسی چیز کو بھی طلب کرنا، قصد کرنا، یا تو نے مجھے ادب دینا چاہا ہے تو میرا زمانہ میرا مؤدب ہے۔ مؤدب جو ہوتا ہے وہ تکلیف ڈالتا ہے، ادب سکھانے میں سزا دیتا ہے، تو زمانے کو مؤدب کا اس لیے کہ مسائل مشکلات لاتا ہے، اور عقل کو رہنما اور مرشد کہا ہے۔
تو عقل کو مرشد کہا، دائر کو مؤدب کہا، تو انہی کی طرح ضمیر راجع ہما، یعنی اسی عقل و دائر نے ازلما حالیہ میرا حال تعریف کیا، تو حالیہ جو ہے ازلما کا مفعول بہی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ازلما متعدی ہوتا ہے۔ انہی دونوں نے میرا حال تعریف کیا، سمت اجلیا ظلامہما، اجلا یعنی اجلان دور کرنا، روشن کرنا، پھر اپنی تاریکی دور کر لی ایک ایسے شخص کے چہرے سے جو امرد اشیب ہے، میں بے ریش اشیب سفید بال والا یعنی بوڑھا، تو اس سے مراد لیا اپنے کو کہ یہ عمر کے لحاظ سے کم ہے اور تجربے کے لحاظ سے بوڑھا ہے۔ تو انہی دونوں نے اپنا میرا حال تاریک کیا، پھر اپنی تاریکی دور کر لی ایک ایسے شخص کے چہرے سے جو امرد اشیب ہے یعنی بے ریش و بوڑھا ہے۔ تو اس نے ازلما حالیہ متعدی استعمال کیا۔ اب اس پر کلام یہ ہے کہ عربیت کے معاملے میں استدلال جو ہوتا ہے تو شعراء کے کئی طبقات ہیں، ایک تو جاہلین جو قبل اسلام تھے، دوسرے مخضرمین جنہوں نے جاہلیت و اسلام دونوں کا زمانہ پایا، تو پھر تیسرے اسلامیین جو ہیں جو اس زمانے اسلام میں تھے اور دور بنی امیہ کے اختتام تک یعنی سن 131 ہجری تک یہ مانے جاتے ہیں، جس میں جریر، فرزدق، اختل وغیرہ آتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر مولدین ہیں اور پھر ان کے بعد محدثین ہیں، تو مولدین اور محدثین کا کلام عربیت کے معاملے میں سند نہیں ہوتا ہے، اور یہ ابو تمام محدثین میں سے ہے کیونکہ 221 میں پیدا ہوا ہے اور 288 میں اس کی موت ہوئی ہے، تو یہ بنی عباس کے زمانے کا ہے۔ تو ان کے کلام سے عربیت کے معاملے میں یعنی کسی لفظ کے معاملے کی یہ معنی ہے، یہ مطلب ہے، یہ سند نہیں ہوتا ہے۔ تو اب اگر اس نے متعدی استعمال بھی کیا ہے تو اس معاملے میں وہ سند نہیں ہے، تو اس کو کہا ہے کہ اگر یہ محدثین سے ہے اور ان کا کلام اس بارے میں سند نہیں ہوتا ہے، لیکن ان کی روایت تو مانی گئی ہے کہ دین و دیوان حماسہ کا مرتب ہے، تو اس نے شعراء جاہلیت وغیرہ کے جو اشعار جمع کر دیے تو ان اشعار کو سند کے طور پر پیش کیا تھا اور ان کو مانا جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ جو شعر اس نے کہا ہے اس کو بھی اس کی روایتی کے درجے میں رکھ لیا جائے، اس پر کلام کیا گیا کہ روایت اور چیز ہے اور شعر اور چیز ہے، کہ شعر میں انسان کی اپنی عقل و درایت کا دخل ہوتا ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اہل جاہلیت، مخضرمین، اسلامیین کے کلام نقل کیے تو ان کی روایت میں وہ سخا ہو، اور درایت شعر میں جو کچھ استعمال کرے گا تو اس کی درایت پر نہیں ہوگا، یعنی اس نے ان کے کلام سے ایسا سمجھ لیا، تو سمجھا تو صحیح سمجھا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، تو اس کو روایت کے درجے میں نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ مِنَ الْمُحْدَثِينَ کہ یہ اگرچہ محدثین میں سے ہے لیکن یہ عربیت کے علماء میں سے ہے، تو بعید نہیں ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے یعنی جو شعر اس کا ہے، جو وہ کہہ رہا ہے اس کے درجے میں قرار دیا جائے جس کو روایت کر رہا ہے۔ تو روایت میں جیسے ثقہ مانا گیا ویسے ہی شعر میں بھی ثقہ مان لیا جائے۔ علامہ خفاجی نے کہا کہ یہ سب کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ابو تمام سے استناد کیا جائے، بلکہ یہ ہے کہ خود لغت میں جیسے محمد بن احمد ازہری ہیں، محمد بن احمد بن اظہر جد کی طرف نسبت کر کے ازہری کہلاتے ہیں، ازہری حروی۔ ان کی ولایت ہے 282 میں اور وفات 370 میں۔ ان کی کتاب ہے تہذیب اللغہ۔ تہذیب اللغہ جو ماتم عاجم میں سے اس میں انہوں نے تصریح کی ہے کہ کل واحد من اضاء و اظلم یکون لازما و متعدیہ، کہ اضاء اور اظلم میں سے ہر ایک لازم بھی ہوتا ہے، متعدی بھی ہوتا ہے۔ تو وضعی لغت تو بیان زبان ہی کے لیے ہے کہ اہل زبان نے اس کو کس طرح سے مانا ہے، کس طرح سے استعمال کیا ہے۔ اب اس میں جب یہ صراحت موجود ہے تو اب محدثین مولدین کے شعر سے استناد کی کوئی حاجت نہیں۔ اب یہ فرق بیان کیا ہے کہ اضاء کے ساتھ کلما ہے اور اظلمہ کے ساتھ اذا ہے، تو اضاعت کے ساتھ کلما فرمایا اور اظلام کے ساتھ اذا فرمایا۔ تو جب جب روشنی ہو چل پڑے اور جب تاریکی ہو تو ٹھہر جائے، تو اس کا مطلب یہ کہ روشنی وہ چلنے کے حریص ہے، تو بجلی کی ذرا بھی روشنی پاتے ہیں تو اس میں چل لیتے ہیں، اور ٹھہرنے کے حریص ہے نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ بجلی کی چمک بند ہونے کے بعد بھی قدم دو قدم چل لیتے ہوں۔ تو اس کو کہا ہے کہ لأنهم حراس علی المشي، حراسہ یا رسو سے
ضربت سے حریص، حریص کی جمع حراس، اس لیے کہ یہ چلنے کے حریص ہیں، تو جب بھی اس سے یعنی چلنے کا کچھ موقع پاتے ہیں تو اس کو غنیمت جانتے ہیں. اور ٹھہرنے کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جب بھی موقع ملے تو ٹھہریں، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ اندھیرا ہونے کے بعد بھی دو قدم چلیں. اور قاموں کا مطلب کھڑا ہونا نہیں، کیونکہ چلنا تو کھڑے ہو کر کے ہی ہے، تو یہ مطلب کہ کھڑے ہو جائے بنے گا نہیں، اتنے بیٹھے سوئے ہو تب کہا جائے گا. قاموں کا معنی وقف، تو قامی معنی وقفہ ہوتا ہے، اس لیے قامتی سوق ہے یہ ازداد میں سے. جیسے ادھر ذکر کیا یقین الصلاح کے تحت کہ قامتی سوق کو معنی نفقت ہے، تو ویسی قامتی سوق کو معنی رکدت، بازار کا مندہ ہو جانا، ٹھہر جانا. اور اسی سے قامل ماؤ بمانا جمدہ ہے، پانی کا جم جانا، رک جانا. متنبی نے کہا بقزل کریم اذا اقام ببلدۃ سال النوار بها وقام الماء، کہ کریم جب کسی شہر میں فروکش ہوتا ہے تو وہاں سونا بہنے لگتا ہے، یعنی اس کی داد و دہش ہوتی ہے، ہاتھوں ہاتھ ان کے ہاتھ میں سونا چلنے لگتا ہے. اسی کو کہا کہ سال النوار بها وقام الماء، پانی ٹھہر جاتا ہے، جم جاتا ہے، یعنی حیرت کی وجہ سے رک جاتا ہے. اب اس کے بعد وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو لے جاتا. شاء کا مفعول مذکور نہیں ہے، اور اکثر شاء اور ارادہ کا مفعول حذف کر دیا جاتا ہے کیونکہ ما بعد سے وہ معلوم ہو جاتا ہے. لو شاء لہداکم اجمعین، یعنی لو شاء ہدایتکم لہداکم اجمعین. تو ویسی یہاں لا شاء اذهاب سمعہم وابصارہم لاذهب، تو شاء کا مفعول مذکور نہیں ہے. اور اگر اللہ چاہتا ان کے کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو لے جانا تو لے جاتا. یعنی لا شاء، یہ بتانا یہ ہے کہ اسباب تو مہیا ہو گئے، کیونکہ رات کی سخت آواز اتنی ایسی تھی کہ آدمی اس سے ہلاک ہی ہو جائے، اور سماعت اس کی کم از کم زائل ہو جائے، اور بجلی کی بار بار چمک بھی ایسی تھی کہ نگاہ جو ہے بیکار ہو جائے، نگاہوں کو اچک لے جائے. تو اسباب تو پا لیے گئے تھے جس سے کہ ان کی سماعت بصارت زائل ہو جاتی، لیکن اللہ کی مشیت نہیں ہوئی، اس وجہ سے سماعت بصارت ان کی محفوظ رہ گئی. اگر مشیت بھی شامل ہوتی تو سب ختم ہو جاتا. تو اگر اللہ چاہتا کہ ان کی سماعت کو رات کی زوردار آواز سے اور ان کی نگاہوں کو بجلی کی چمک سے لے جائے تو ضرور لے جاتا. تو یہ مفعول شاء کا حذف کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ جواب لو کا جواب لذهب، لو جواب اس کے اوپر دلالت کر رہا ہے، اور شاء ارادہ میں مفعول کا حذف بکثرت ہے، یہاں تک کہ جلدی ذکر نہیں کیا جاتا، کیونکہ بلاغت کے خلاف ہے کہ بعد میں آ ہی رہا ہے تو پہلے ہی اس کو ذکر کرنے سے پھر وہ مندگی نہیں رہے گی، کیونکہ اگر کچھ انتظار ہو اس کے بعد بیان آئے تو وہ اوقاف النص ہوتا ہے. لو شیت الجریہ لجرائتو، اگر اس کے بجائے کہے لو شیت لجرائتو تو جرائتو سے خود ہی شیت کا مفعول ظاہر ہو جائے گا. یہاں تک کہ وہ ذکر نہیں کیا جاتا، مفعول ذکر نہیں کیا جاتا مگر کسی نادر اور عجیب چیز میں ہی، جیسے شاعر نے کہا فلو شیت ان ابکی دمن، اب کیے کی بجائے اب کی ضرورت کی وجہ سے، ان اب کی دمن لبقیتہ علیہ ولیکن ساحت صبر اوسعہ، اگر میں خون رونا چاہتا اس پر تو روتا، لیکن صبر کا میدان زیادہ کشادہ ہے. تو اب خون رونا یہ نادر امر ہے. ہاں خالی رونا یہ تو عام طور سے ہوتا ہے، تو اگر خالی رونا ہوتا تو یہ کہتا کہ لو شیتو لبقیتو، اگر میں رونا چاہتا اس پر روتا، کہ شیتو کا مفعول حذف کر دیتا. لیکن خون رونا یہ شیتو کا مفعول یہ ہوگا نہیں، کیونکہ یہ غریب اور نادر امر ہے، تو اس کی صراحت جب کی جائے گی تبھی وہ مفعول سمجھ میں آئے گا. اس لیے صراحت ذکر کیا کہ اگر میں خون رونا چاہتا تو اس پر روتا، لیکن صبر کا میدان زیادہ کچھ ہو جائے. تو یہ اب یہاں پر لو آیا ہے، لو شاء لذهب، اگر چاہتا تو لے جاتا. تو لو جو آتا ہے تو یہ ماضی پر آتا ہے، اور ایک جو ہے شرط ہوتا ہے، ایک جزا ہوتا ہے، اور دونوں کی نفی، دونوں کا انتفاع یہ ظاہر ہوتا ہے.
لفظ حتی لرائتا، اگر جاتے تو دیکھتے، مطلب کیا کہ لم تذهب فلم ترى، نہ گئے نہ دیکھا. تو جس پر داخل ہوتا ہے اس میں شرط و جزا دونوں کا منتفی ہونا معلوم ہوتا ہے. لیکن اب یہ انتفاع اول کی وجہ سے انتفاع ثانی کے لیے آتا ہے، یہ جمہور کا قول ہے کہ پہلا نہ ہونے کی وجہ سے دوسرے کے نہ ہونے کو بتاتا ہے، یا یہ ہے کہ انتفاع ثانی کی وجہ سے انتفاع اول کو بتاتا ہے. یہ ابن حاجب نے کہا ہے. یہ دو قول ہو گئے. تو عام اچھا اس میں کیا ہے فرق کہ عام طور سے سبب مسبب کے درمیان یہ آتا ہے. تو پہلا سبب ہوتا ہے، دوسرا مسبب ہوتا ہے. تو وہاں پہ کہا جائے گا لفظ راستہ لڑایتا ہے، جانا سبب ہوتا ہے دیکھنے کا. تو اب جانا نہ ہوا نہ دیکھنا ہوا، تو یہاں کیا ہوا کہ پہلے کا ذہاب کا انتفاع ہوا، اس وجہ سے رؤیت کا بھی انتفاع ہوا. نہ جانا ہوا نہ دیکھنا ہوا. تو عام استعمال اس کا یہی ہے. لا اتیتا لا اکرمتک، اگر تم آتے تو میں تمہاری عزت کرتا. نہیں، نہ آنا ہوا نہ اکرام ہوا، تو اول نہ ہونے کی وجہ سے ثانی بھی نہیں ہوا. تو عام استعمال اس کا یہی ہے کہ علت معلوم سبب مسبب کے درمیان ہوتا ہے. تو ایسی جگہ میں تو ظاہر ہے کہ انتفاع اول کی وجہ سے انتفاع ثانی کے لیے ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ استدلال کے موقع پر استعمال ہوتا ہے. تو استدلال کیا ہوتا ہے کہ پہلا ملزوم ہوتا ہے، دوسرا لازم ہوتا ہے. تو جو لازم ہے اس کی نفی سے ملزوم کی نفی ہوتی ہے، کیونکہ ملزوم بغیر لازم کے نہیں ہو سکتا ہے، اور ملزوم کے نہ ہونے سے لازم کا نہ ہونا یہ ضروری نہیں ہے. جیسے کہ کہا جائے لا کانت النار لکانت الحرارت، اگر آگ ہوتی تو حرارت ہوتی. تو صحیح ہے کہ آگ کے لیے حرارت لازم ہے، لیکن حرارت نہیں تو آگ نہیں ہے. تو یہ ہے حرارت، یہ لازم ہے. لازم کی نفی سے ملزوم یعنی نار کی نفی یہ ثابت ہو گئی. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ لو کانت الحرارت لکانت النار، اگر حرارت ہوتی تو آگ ہوتی، یہ کوئی ضروری نہیں، کیونکہ حرارت جو ہے لازم عام ہے. یہ صرف آگ ہی سے نہیں پیدا ہوتی ہے، دھوپ سے بھی پیدا ہوتی ہے، دوڑنے سے بھی پیدا ہوتی ہے، حرکت سے بھی پیدا ہوتی ہے. تو حرارت نہ ہو تو آگ ہی ہوگی، یا حرارت ہو تو آگ ہونا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے. تو لازم کے نہ ہونے سے ملزوم کا نہ ہونا یہ ثابت ہوتا ہے. تو یہ دوسرا اس کا معنی ہوا. یہ استدلال کے موقع پر استعمال ہوتا ہے. تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ ثانی کے نہ ہونے سے اول کا نہ ہونا پایا گیا. جیسے کہ لوکانت النار لکانت الحرارت، مگر حرارت نہیں ہے تو ثابت ہوا کہ نار نہیں ہے. قرآن میں لوکان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں چند معبود ہوتے تو زمین و آسمان تباہ ہو جاتے. تو اول کیا ہے کون آلہہ، اور ثانی ہے فساد ارض و سما، مگر فساد ارض و سما ثانی نہیں ہوا، زمین و آسمان تباہ نہیں ہوئے. تو معلوم ہے کہ چند معبود نہیں ہے. تو انتفاع ثانی سے انتفاع اول پر استدلال ہوا. تو استدلال کا موقع ہوتا ہے تو لو یہی ظاہر کرتا ہے، یعنی ثانی کے نہ ہونے سے اول کا نہ ہونا ثابت کرتا ہے. جیسے لو اتیتا لرأیناک، اگر تم آتے تو ہم تم کو دیکھتے، یعنی ہم نے دیکھا نہیں تو تم آئے نہیں. لو حضرتا لرأیناک، اگر حاضر ہوتے تو ہم تم کو دیکھتے، لیکن کسی نے دیکھا نہیں تو حاضر نہیں ہوتے. استدلال کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. اور ایک اس کا تیسرا استعمال ہے جس میں نہ پہلا سبب دوسرا مسبب ہوتا ہے، نہ دوسرا لازم پہلا ملزوم ہوتا ہے، بلکہ لو کو ابعد النقیضین کے ساتھ مربوط کر دیا جاتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جزا اس کی مستمر اور ہمیشہ ہے. جیسے لو شتمتنی لدعوت لک، اگر تم مجھے گالی دیتے تو میں تمہیں دعا دیتا. تو گالی دینا جو ہے یہ دعا دینے کا سبب نہیں ہے، سبب مسبب نہیں ہے، اور نہیں ہے کہ لازم ملزوم ہو، یہ دعا دینا لازم ہو اور شرط میں جو ہے یہ ملزوم ہو، یہ بھی نہیں ہے. تو نہ اول استعمال ہے نہ ثانی استعمال ہے، بلکہ دونوں سے الگ ہے. اس میں بتانا کیا ہے کہ دعا میری طرف سے دائم اور مستمر ہے، اگرچہ اس کی نقیض ہی تمہاری طرف سے ہو. اس معنی پہ حدیث میں آیا نعم العبد صہیب لو لم یخف اللہ لم یعصی، کہ کیا ہی عمدہ بندہ ہے صہیب، اگر اللہ کا خوف نہ رکھتا تو بھی اس کی نافرمانی نہ کرتا.
یعنی ان سے نافرمانی کا نہ ہونا، اطاعت کا ہونا دائم اور مستمر ہے، اگرچہ اس کی نقیض یعنی خوف خدا نہ ہو۔ تو یہاں دوام اور استمرار بتانے کے لیے تو 3 معنی ہو گئے، ایک انتفاع اول کی وجہ سے انتفاع ثانی کو بتانا، دوسرے انتفاع ثانی کی وجہ سے انتفاع اول کو بتانا، اور تیسرے دوام و استمرار کو بتانا۔ تو اب یہ کہا جائے کہ تینوں کے لیے مستقلاً وضع ہوئی ہے تو اشتراک لازم ہوگا، یہ کہا جائے کہ ایک کے لیے وضع ہوئی پھر دوسرے میں مجازن استعمال ہوئے تو مجاز اور حقیقت لازم ہوگا۔ اصل یہ ہے کہ کلمہ ایک ہو، ایک معنی ایک ہو، تو اشتراک اور مجاز سے بچنے کے لیے یہ کہا گیا کہ یہ محض تعلیق کے لیے آتا ہے۔ مصنف نے وہی کہا کہ لا حروف شرط سے، شرط کا مطلب ہوتا ہے ایک امر کو دوسرے امر پر معلق کرنا، تو اللہ کا یہ مفاد ہمیشہ پایا جائے گا کہ کسی نے کسی امر کو دوسرے پر معلق کیا گیا ہوگا۔ تو چونکہ کبھی یہ ہوتا ہے کبھی وہ ہوتا ہے، تو عام امر کیا ہے، یہ جو ہمیشہ ہوتا ہے یہ کہ تعلیق اس کے معنی میں پائی جاتی ہے کہ لا حروف شرط سے، اور ظاہر اس کا ہے یہ دلالت کرنا انتفاع اول پر انتفاع ثانی کی وجہ سے، یہ وہیں پر جہاں استدلال کا موقع ہو اور ثانی لازم ہو اول ملزوم ہو، اس لیے کہ بدیہی ہے ملزوم کا نہ ہونا لازم کے نہ ہونے کے وقت۔ یہاں تک ہو گیا۔ اب ایک شاذ قرات ہے اذهب باسمائهم، تو ذهب بہی کے معنی تو لے جانا ہوتا ہی ہے، اور اذهب جب آ گیا پھر باب افعال تو اس کا اذهب کا معنی لے جانا، پھر بے کی ضرورت نہیں ہے، مگر با کے ساتھ آیا ہے تو با یہاں زائد ہوگی، جیسے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف نہ ڈالو، تو با زائد ہے۔ اب اس جملہ شرطیہ کی کیا ضرورت ہے، اگر اللہ چاہتا تو لے جاتا۔ تو یہ بتانا کہ سبب تو پایا جا چکا تھا، لیکن کوئی سبب خود مؤثر نہیں ہوتا ہے، بلکہ ارادہ الہی کے تحت ہی اس کی تاثیر ہوتی ہے۔ اگر ارادہ الہی نہ ہو تو سبب پایا جائے اور مسبب نہ پایا جائے، آگ ہو نہ جلائے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا نہیں جلایا۔ پانی پینا یہ پیاس جانے کا سبب ہوتا ہے، یہ اللہ نے رکھا ہے کہ پینے سے پیاس جاتی ہے، لیکن استسقاء کا مریض پیتا رہتا ہے پیاس نہیں جاتی ہے، کھانے سے سحری حاصل ہوتی ہے، لیکن جوز البقر کا مریض کھاتا رہتا ہے اور سحری نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ سبب کثیف الرعد اور ومیز البرق، کڑک کی سخت آواز، بجلی کی چمک، یہ سب اسباب تو پائے آ چکے تھے جس سے کہ ان کی سماعت بصارت ظاہر ہو جاتی، لیکن یہ اسباب خود مؤثر نہیں ہے، اللہ کی مشیت ہی سے مؤثر ہوتے ہیں۔ تو اس شرطیہ کا فائدہ ہے ابداء المانع لذهاب سمعهم وابصارهم، ان کے سماعت بصارت جانے سے معنی کا ظاہر کرنا، باوجود اس کے جو جانے کا مقتضی ہے، یعنی بجلی کڑک کی سخت آواز، بجلی کی چمک، و تنبیہ، اور اس بات پر تنبیہ کرنا کہ اسباب کا مصیبات میں اثر انداز ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی سے مشروط ہے، یعنی سبب مؤثر بذات نہیں ہوتا ہے، جب اس کے ساتھ اللہ کی مشیت ہوگی تبھی مسبب کا تحقق اور وجود ہوگا۔ وَأَنَّ وُجُودَهَا مُرْتَبِطًا بِأَسْبَابِهَا، یعنی مسببات کا وجود اپنے اسباب سے مرتبط ہو کر کے یہ اللہ کی قدرت ہی سے واقع ہوتا ہے، اور اگر اس کی قدرت نہ ہو تو نہیں واقع ہوگا، قدرت مشیت کے مطابق ہی ہوتی ہے۔ اور یہ ارشاد ان اللہ علی کل شیء قدیر گویا کہ اس کی تصریح اور اس کی تاکید ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی قدرت ہی سے ہوتا ہے، اس کے بغیر کوئی کسی سبب سے کوئی مسبب رونما نہیں ہوتا۔